أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک سے ہمارا جس موضوع پر سلسلہ کلام جاری ہے وہ ہے تاجدار صداقت رازدار رسالت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کا حضور سید کائنات رحمت کونین تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور ذات میں فنا ہونا، مزاج میں، سوچ میں، فکر میں، آپ تمام معاملات میں حضور سید عالم علیہ السلام کی کامل اتباع میں اور محبت میں یوں فنا ہو چکے تھے کہ آپ کے وجود سے اور آپ کے معاملات و معمولات سے کوئی بھی کام ایسا سرزد نہیں ہوا نہ ہو سکا کہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے دین کے لیے کمزور پہلو کا باعث بنا ہو۔ بلکہ اگر کائنات اسلامی میں آپ اس تصور کو سامنے رکھیں پیر اور مرید کے، یعنی پہلے مرید کا اپنے کامل، اپنے محبوب اور اپنے آقا و مولا سے تعلق کس قدر گہرا اور مضبوط ہے۔ ظاہر ہے پیری مریدی کا سلسلہ، یہ رشد و ہدایت اور یہ نور پیغمبر اسلام کی تعلیمات اور آپ کی انوار و تجلیات سے یاخذ کرتے ہیں احباب، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شیخ کامل کی وہ محبت اور چاہت و الفت کہ جو ان کے شریعت مطہرہ اور اسلامی تعلیمات کے ماحول میں جڑی ہوئی ہو، اس کی اتباع اور اس کی اطاعت کیسے ہونی چاہیے۔ قیامت تک کے لیے اس نمونے کو آپ سامنے رکھ سکتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔
ہم پھر یہ عرض کریں گے اور کرتے ہیں کہ حضور کے جتنے بھی کریم آقا کے اصحاب ہیں وہ سارے ورا الورا ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم بائی برتھ، بائی فکر اور اسکول آف تھاٹ ہم تول ناپ والا گھٹیا مزاج نہیں رکھتے۔ یہ ہمارے اکابرین کی دی ہوئی پاکیزہ فکر ہے۔ جو کچھ مکہ کے لوگ میرے اور آپ کے آقا و مولا کے بارے میں کہتے تھے، وہی کچھ لوگ سیکنڈ اوپینین صدیق اکبر پاک کے بارے میں دیتے تھے۔ شرافت ہو، دیانت ہو، حلم ہو، بردباری ہو، یعنی جملہ معاملات میں جب مکہ کے اپنے پرائے بات کرتے تو حضور کے بعد جو نام سیکنڈ ان کی زبانوں پہ آتا، معاملات میں، پرسنالٹی میں، لین دین میں، تو وہ آپ کے اور میرے آقا و مولا کے بعد دوسرے نمبر پر ابو بکر صدیق کا ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی آپ وجاہت اور خاندانی بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے بھی بلند تھے، سوچ اور فکر کے حوالے سے بھی۔ ہم پھر کہتے ہیں سارے صحابہ، ہم کیونکہ ناپ تول والے تو ہے نہیں۔ اب دیکھتے گئے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمارے آقا و مولا سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا بالمؤمنین الرؤوف الرحیم۔ اب ظاہر ہے یہ ان کی رأفت کا اور ان کی کرم نوازیوں کا سلسلہ ایسا ہے کہ آپ کو لوگ یہ کہہ رہے تھے، اور صاحب ایمان لوگوں کا بھی یہی اصول ہے الحمدللہ قرآن مجید کے انوار و تجلیات میں۔ اور اللہ کا کتنا کرم ہے کہ خود بھی رؤوف ہے، مصطفیٰ کو بھی رؤوف بنایا، خود بھی رحیم ہے، مصطفیٰ کریم کو بھی رحیم بنایا۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اب اس نور کو دیکھیں کہ حضور امت پر، قوم پر، لوگوں پر، انسانیت پر کتنے رحیم و کریم ہیں۔ تو اگر یہ تصور ہم حضور کی صحبت و قربت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں دیکھیں کہ آپ کی بارگاہ سے کتنی شفقت اور عنایت صدیق اکبر کے حصے میں آئی، تحمل اور بردباری میں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم النخعی روایت فرماتے ہیں کان ابو بکر یسمى الأواہ لرأفتہ ورحمتہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بوجہ اپنی رأفت و رحمت کے اواہ مشہور تھے۔ یعنی اس معاملے میں ابو بکر صدیق کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ بڑے ہی رحم دل ہیں، وہ بڑے ہی نرم دل ہیں۔ یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کہہ رہا ہے رؤوف اور رحیم، اور ان کی صحبت و قربت میں رہنے والے اور آپ کی بارگاہ سے ایمان کے انوار و تجلیات حاصل کرنے والی ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول کائنات علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ میری امت اور میری قوم اور میری لوگوں پر یہ کتنی محبت کرنے والا ہے۔ تو ظاہر گئے بندہ تو وہ گئے کہ جس کی گواہی اس کا استاذ دے، اس کا پیر دے، اس کے شیخ دے۔ تو ابو بکر صدیق وہ عظیم انسان ہیں جس کی عظمت کی گواہی یا قرآن دیتا ہے یا صاحب قرآن کا فرمان ہے۔ اب دیکھتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ نے محدثین کرام کی ایک بڑی جماعت سے ایک بات روایت نقل فرمائی کہ ابو سعید خدری فرماتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا ارحم امتی بها ابو بکر، میری امت پر سب سے زیادہ رحیم کون ہے؟ ابو بکر۔ سب سے زیادہ رحیم ابو بکر صدیق ہیں مصطفیٰ کریم۔ اب اس میں ایک اور بات بھی ہمارے نوجوانوں کو اور بچوں کو اور بزرگوں کو ذہن نشین فرما لینی چاہیے کہ جس کی گارنٹی اور گواہی محبوب خدا خود دیں
کیا وہ ذات کسی ذاکر، کسی جاہل، کسی مولوی کی محتاج ہے کہ وہ اس کو سند دے؟ یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے۔ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ اب یہ قرآن ہے۔ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اب اس آیت میں حضور کے سب کے غلاموں کا ذکر، بالخصوص 4 یاروں کا ذکر، ان کی طبیعت و مزاج کو قرآن نے بیان کیا۔ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحم امتی بغا ابو بکر، میری امت پر سب سے زیادہ رحیم ابو بکر ہے، وَأَقْوَاهُمْ فِي الدِّينِ اللَّهِ عمر، اور اللہ کے دین میں سب سے زیادہ دین کے معاملے میں سخت عمر فاروق ہے۔ اور میرے کریم آقا فرمایا اصدقهم حیاء عثمان، سب سے زیادہ حیا میں عثمان ہے، وَأَقْضَاهُمْ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طالب، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے میرے غلاموں میں علی المرتضیٰ ہے۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا 4 یار نبی دے عاشق تے نہیں کوئی 4 ورگا، 4 یار 4 یار نبی نہیں کوئی 4 ورگا، نہ کوئی ہویا تے نہ ہونا، اینا جان نثار ورگا۔ جیسے قرآن نے حق 4 یار جیسے قرآن نے بیان کیا، ویسے اس کا تب مفہوم عاشق نے اپنے رنگ میں، اپنے انداز میں بیان کر کے کہا 4 یار نبی دے عاشق تے نہیں کوئی 4 ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوشی، اینا جان نثار ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا اینا غم خار ورگا، اعظم شان صدیق کی پچھن ہے، اکو یار 1000 ورگا۔
اچھا یہ تو اعظم نے کہا، وارث شاہ نے بھی کمال کیا، وہ کہتے ہیں چار یار رسول دے لوگ صوفیوں سے پیار تو کرتے ہیں، لوگ صوفیوں کی معنی بھی صحیح، یہ ہے صوفی عارف جو حضور کے غلاموں کے معاملے میں ترازو نہیں رکھتے بلکہ محبت کا دامن تھام کے کہتے ہیں چار یار رسول دے چار گوہر سب ایک تھی ایک چڑھندڑے یہ ہیں ترازو کو کاٹنے والے لوگ ہیں. ترازو چھوٹا کون ہے بڑا کون ہے یہ جاہل کہتا ہے، عارف کہتا ہے ایک دوسرے سے بڑھ کر رکھیں. چار یار رسول دے چار گوہر سب ایک تھی ایک چڑھنگڑے نے ابو بکر تے عمر عثمان و علی آپ اپنے گنی سوہندڑے نے جنہ صدق تحقیق کیتا اس رب دے سیس وکندڑے نے تے ذہن چھڑ کے جنا اے زہد کیتا واہ واہ او رب دے بندڑے نے اب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے غلاموں حضور نے خود بتا دیا عمر کیسے گئے، ابو بکر کیسے گئے، عثمان کیسے گئے، علی کیسے گئے. ہم کہتے گئے سارے وراء الورا کیونکہ صحبت مصطفیٰ نے ان کے ظاہر کو بھی بدل دیا اور باطن کو بھی بدل دیا. میرے آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بینات کو جب اپنے پر آئے دیکھتے گئے تو وہ کہتے گئے معاملات کو دیکھو، جب بات دین کی آتی گئے، اسلام کی آتی گئے، توحید کی آتی گئے تو پھر پیغمبر اسلام کا مزاج کیا ہوتا گئے. غیرت و حمیت کے حوالے سے پہلے آپ نے سنا رحم میں، کرم میں، محبت میں، الفت میں، چاہت میں، لیکن یاد رہے محبت اپنوں کے لیے، چاہت اپنوں کے لیے، عزیزوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، راہگیروں کے لیے، مسافروں کے لیے، یتیموں کے لیے. جب بات دشمن رسول کی آتی ہے، دشمن خدا کی، دشمن توحید کی آتی ہے تو پھر قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار. اس معاملے میں نرمی نہیں ہوتی، دین کے معاملے میں لیت و لال نہیں ہوتا. لوگ کیا کہیں گے ایسا نہیں ہوتا. رحمت روجہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفت کو بھی سامنے رکھو، لیکن جب بات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں دین کی آتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے نہیں یہ معاملہ بالکل مختلف اور ہے.
ہم یہ بھی کہتے گئے ان معاملات میں ڈنڈی مارنا، دو نمبری کرنا، جھوٹ بولنا، تہمت لگانا، بہتان لگانا، غلط بیانی کرنے والا بھی سب سے بڑا مجرم ہے، سب سے بڑا گھٹیا ہے، سب سے بڑا بدبخت ہے۔ لیکن ظاہر گئے معاملہ جس کی گستاخی اور کفر اور دشمنی عیاں ہو، اس کے معاملے میں نرمی کرنے والا بھی گھٹیا اور بدترین انسان ہے۔ میرے نبی کے پیارے غلام و طبقات سعد نے لکھا کانا اغیر غازی الامت بعد نبیہا ابا بکر، اس وقت امت میں سب سے زیادہ غیور کون ہے؟ حضور کی امت میں فرمایا مصطفیٰ کے غلام سارے غیرت والے ہیں، پر ابو بکر صدیق کی کیا بات ہے؟ سارے غیرت والے ہیں مگر ابو بکر صدیق کی اپنی عظمت اور رفعت والے غلاموں میں اپنا نام ہے۔ میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کے پیارے غلاموں، اب ہم دیکھتے گئے اشاعت دین کے معاملے میں ان کی محبت اور چاہت اور غیرت و حمیت کا عالم کیا گئے۔ حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ ثقیف کے سرداروں کے پاس پہنچے، حضور نے دین کی تبلیغ ارشاد فرمائی، لیکن ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ انہوں نے ایسے اباش تیار کر رکھے تھے جو میرے اور آپ کے آقا و مولا کو نشانہ بنا رہے تھے۔ حضور فرماتے ہیں میں بیٹھتا، وہ اٹھاتے یوں کندھوں سے اٹھا کے اور پھر نشانہ بناتے وجود پر پتھروں کا، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں حضور کے وجود اطہر سے حتیٰ کہ خون کے قطرے نکلنے لگے، حضور کی نالین اطہر بھی خون سے تر ہو گئی۔ میرے نبی کائنات کی بارگاہ میں اللہ کا جلیل القدر فرشتہ عرض کرتا ہے اجازت ہو دونوں پہاڑوں کو ملا کے ان کو غرق کر دوں۔ آپ کے میرے آقا و مولا ارشاد فرماتے گئے مجھے اللہ نے کائنات میں رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب یہاں دیکھیے تشدد بھی ہے، تکلیف بھی گئے، مصائب بھی گئے، دین کی دعوت دینے پر معاملات کیا ہوتے گئے، ریئیکشن کیا ہوتا گئے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا دیکھ رہے گئے، لوگ تالیاں بجاتے، کوئی مذاق کرتا گئے، ٹھٹھا کرتا گئے، تنقیش کرتا گئے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیٰ کہ حاکم نے مستدرک میں بیان کیا گئے، وہ کہتے ہیں لقد ضربوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حتیٰ غشی علیہ، حتیٰ کہ حضور کو اتنا پتھراؤ کیا گیا۔ حضور سید عالم علیہ السلام حضور تشریف فرما ہو گئے تو غشی کی کیفیت کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طاری تھی۔ اور پھر کیا ہوا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے گئے پھر عالم یہ تھا، اسی طرح جب میرے اور آپ کے آقا و مولا کے تربیت یافتہ غلام، صداقت کے تاجدار، رسالت کے رازدار ابو بکر صدیق کا معاملہ آتا ہے تو اپنے آقا و مولا کی اتباع و اطاعت و فرما برداری میں عالم یہ گئے، ہر تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں لیکن اپنے آقا کے دین پر حرف نہیں آنے دے رہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، کتنی بڑی عظمت کی بات ہے۔ اب اس میں دیکھیے حضور پر تشدد ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی یہی کیفیت لوگوں نے طاری کی، حتیٰ کہ عالم یہ تھا 39 لوگ، تقریباً 39 افراد اسلام کے نور سے دین کی شمع کو اس کا نور دیکھ کر وابستہ ہو گئے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے غلاموں کا یہ لشکر دیکھ رہے ہیں، اب پوری سوسائٹی، پورا علاقہ، پوری قوم مخالف ہے، 39 لوگ۔ ابو بکر کہتے ہیں آقا اسلام بھی سچا، آپ کا پیغام بھی اعلیٰ اور غلام بھی صادق ہیں، غلام بھی سچے گئے، آقا مجھے اجازت دیں اس دین کا اعلان میں لوگوں کے سامنے سرعام کروں۔ اب ایک تھا منظر طائف کی وادی والا،
دوسرا منظر ہے ابو بکر صدیق خود اجازت لے رہے گئے. آج مصلحتوں کا شکار ہو کر لوگ کہتے ہیں چوکوں چوراہوں سڑکوں پہ یہ بات کرنے کی ضرورت کیا ہے. آپ بتائیے ہر ایک کو حق ہے اپنے دین کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا، تو امت یتیم کیوں ہو رہی ہے؟ مسلمان کمزور کیوں ہو رہے گئے؟ آخر وجہ کیا گئے؟ اسرائیل کی فوج 80 سالہ فلسطینی بوڑھے کو مار دے تو یہ موم بتی آنٹیاں، یہ گدیاں، یہ بدماش عورتیں وہاں چپ کیوں کر جاتی ہیں؟ اسرائیل کے درندے بنت حوا پر دن دگاڑے ٹینک چڑھا دیں، حقوق انسانی کے بدماش یہاں کیوں نہیں رولا ڈال رہے ہوتے؟ کشمیر کی بیٹی کو، فلسطین کی بہن بیٹی کو، اس پر یہ آواز اور صدا کیوں نہیں بلند ہوتی؟ شاید ان کا مزاج یہ ہے کہ حقوق انسانی کا دائرہ وہ گھٹیا اور وہ کمزور دائرہ ہے جس میں مسلمان کی داخل ہونے کی گنجائش نہیں ہے. غیر مسلم ہو تو آوازیں اٹھتی ہیں، مسلم ہو تو اس کے لیے کوئی آواز. یہ ہے عالمی استعماری قوتوں کا مزاج. جب ہم کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ دہشت گردی ہے، یہ فلاں ہے، لیکن اب دیکھیے کفر کا مزاج کیا گئے. وہ جو مرضی کرے، اسلام سے یہ معاملہ آج کا نہیں، 14 صدیاں پرانا ہے. ابو بکر صدیق کی بیک گراؤنڈ پہلے غور سے سن لے. چیف جسٹس بھی ہے مکے کے، فوجداری کیس ابو بکر نمٹاتے گئے، بین الاقوامی تاجر بھی گئے، اور ابو بکر صدیق قبیلہ تیم کے چیف بھی گئے. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود کیونکہ بات دین کی ہو تو جو بھی دین کی بات کرے گا کفر کے نزدیک وہ کمزور ہوگا. جب آپ دین کی بات کریں گے آپ چودھری، ملک، نواب، خان، جنرل، صوفی، جج، پیر ہیں، لیکن جب دین کی بات کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ انتہا پسند ہے، یہ کمزور ہے. ابو بکر صدیق نے بات کی تو ریئیکشن کیا تھا. اس سے آگے چلے تو پھر آپ کو نظر آئے گا جس نے بھی دین کی بات کہی. یہ بھی یاد رکھنا جس طرح دین کی شمع جلانے والے عشاق موجود ہوتے ہیں، اس طرح دین پر ہرزہ سرائی کرنے والے ہر دور میں غلاظت کے، گھٹیا ماحول کے پیکر بھی موجود ہوتے ہیں. یہ بھی ہر دور میں. اقبال کہتا گئے ستیزہ کار رگا گئے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. آپ دیکھتے ہیں کہ آج ڈبو چودھری بھونکتا گئے، یہ صرف اکیلا نہیں ہے، یہ ایک پوری فکر ہے. اس طرح کے غلیظ ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں، اس طرح کے گندے ذہن ہر دور میں ہوتے ہیں. قصور تو ان ماؤں کا ہوتا ہے جن کے کردار کی وجہ سے ایسی غلاظت پیدا ہوتی ہے. آپ دیکھیں ابو بکر نے نام لیا، پورا کفر چڑھ دوڑا. آپ اس اوپر نہ جائیں، تھوڑا نیچے آئیں، آپ آسانی سے سمجھ لیں گے. اقبال یورپ میں پڑھا، لوگوں نے کہا بہت بڑا سکالر فلاسفر ہے. جب اس نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے گئے، یہ جگہ چیز گا کیا لوگو قلم تیرے گئے. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانے سے فرنگ، سرما گا میری آنکھ کا خاک مدینہ ہو. فوراً کتے بھونکے کہ اقبال تو مولوی بن گیا. موجود ہے اقبال کے حوالے سے، آپ معترضین کو پڑھ کے دیکھیں یہی کچھ کہیں گے. حضرت قائد اعظم دلائل دیتے ہوئے ججز کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتے تھے. بڑے بڑے لوگ کہتے دلائل کی دنیا کا بادشاہ ہے. غازی علم الدین کا کیس لیا، فوراً کتے بھونکنا شروع ہو گئے. ان کتوں کی اولاد آج تک کہتی ہے کہ وہ سیکولر تھے. انگریز کے کتے نہلانے والوں کے بچے کیا جانے قائد اعظم کون ہے. اور قائد اعظم تو وہ گئے جن کو خواب میں آ کر میرا نبی کہے جا جماعت علی کے ساتھ مل کے پاکستان کی بنیاد رکھ.
اب دیکھیں آگے چلیں گے، یہ پوری ایک لائن ہے، پورا طرفہ تماشا نظر آئے گا آپ کو، ہر بندہ عجیب طریقے سے ملے گا۔ حضرت غازی علم الدین کے وجود اطہر کو چومنے کے لیے علامہ اقبال کھڑے تھے تو لبرل کتے کہہ رہے تھے اقبال نو کی ہو گیا بیچارہ مولوی، ایویں تو نہیں ہے، یہ پرانی ریت ہے۔ جسٹس خواجہ محمد شریف ہائی کورٹ کا چیف جج، اور سارے کہہ رہے تھے بڑا یہ آنےسٹ جج ہے۔ جب غازی اسلام حضرت ملک ممتاز قادری کا کیس لیا تو کتے بلے کہنے لگے بیچارہ مولوی ہو گیا۔ جناب محترم ذوالفقار علی بھٹو، اللہ اس کام کی بدولت ان کی مغفرت فرمائے، عقیدہ ختم نبوت پر ایسا کام کیا کہ پورا کفر اور کفر کے گماشتے لرز کے رہ گئے، تو لوگ کہہ رہے تھے بیچارہ مولوی ہو گیا۔ ضیاء نے سٹینڈ لیا، لوگ کہہ رہے تھے مولوی ہو گیا۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب کوئی یہ کہے تو آپ کو گویا وہ پلیدی اور گندگی سے نکال کر وہ کہتا ہے یہ مولا والا ہے، یہ مولا والا ہے۔ اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی کہے یہ شیطان کا بندہ، یہ گرو کا بندہ، یہ فلاں کا چیلا، یہ پیٹا گئے، یہ پیپا گئے، یہ نونا گئے، یہ کہلانا فخریہ بات ہے، فلاں کا جیالا، فلاں کا کارکن، فلاں کا یوتھیا، فلاں کا ڈھیگنا۔ یہ کہنے پہ اگر کوئی ناز کر سکتا ہے تو ہمیں فخر ہے کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ مولا والا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے چوک میں۔ یہ چوک میں کھڑے ہونے کا کام باب خادم نے نہیں کیا، محمد عربی کے غلام خلیفہ بلا فاصل صدیق اکبر نے کیا ہے۔ اچھا مزے کی بات ہے، جب ابو بکر صدیق کے معاملہ تھا تو لوگ کہہ رہے تھے تھوڑے سے لوگ، یہ گل بھی بڑی پرانی جے، کچھ کہہ رہے سن کچھ کہندے سن اے نکے لوگ، پر اجے بھی نہیں اے نکے لوگ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظمت اور آپ کے دین پر خطاب شروع کیا۔ وَقَانَ أَبُو بَكْرٍ فِي النَّاسِ خَطِيبًا وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جالس وَكَانَ أَوَّلُ خَطِيبٍ دَعَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کھڑے ہو کر ایک طویل خوبصورت حسین دل نشین خطبہ ارشاد فرمایا، لوگو میں آپ کو محمد عربی کے دین کی دعوت دے رہا ہوں، آؤ سچا دین مصطفیٰ والا ہے۔ حضور خاتم النبیین ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آخری نبی گئے، محبوب کی دعوت دی، حق پر ڈٹے رہنے کا اعلان کیا۔ اب کیا ہوا، سارے کفر کے لوگ ٹوٹ پڑے، بند کرو یہ آواز، روکو یہ آواز، کمزور کرو یہ آواز۔ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، آخر یہ آواز کمزور کیوں ہوتی ہے؟ عرب میں اگر پڑوسی ملک کا کوئی بڑا گویا اور بڑا اداکار ناچتا رہے، وہ آواز کمزور کرنے کا حکم عالم کفر نہیں دیتا، لیکن اگر کوئی دین کی بات ہو تو اس آواز کو کمزور کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ کہیں کوئی جاہل جج کہتا ہے مسجد کے سپیکر کی آواز اذان مجھے ڈسٹرب کرتی ہے، کتنی بدبخت ہے وہ ماں جس نے ایسے غلاظت کے ڈھیر پیدا کیے، مسجد کی اذان مجھے ڈسٹرب کرتی ہے۔ اور مجھے ایک بندے نے سنایا، وہ اپنا نواز شریف صاحب کا ایک پالتو کتا تھا جس کا نام تھا پرویز رشید، وہ بھی بڑا کوئی نسلی کتا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ایک یونیورسٹی میں کئی بات کر رہا تھا، کہتا ہے تم تو یہ روتے ہو، ہم تو یہ روتے کہ یہ جہالت کی فیکٹریاں جو مسجدوں کی صورت میں ہیں،
اور یہ 5 وقت جہالت اگل رہی ہیں. واہ کیا بات ہے. اللہ اکبر. کیڑے کیڑے کتے دی گل کریے. پھر آپ لوگ کہتے ہیں جملہ سخت ہوتا ہے. آپ بتائیں بھئی جو مصطفیٰ کے دین کی آواز کو یہ کہے اس کے بارے میں اتنا تو بغیرت نہیں ہوں میں کہ نرم گوشہ رکھوں. آپ کی اپنی مرضی ہے. بتائیے نا, یہ معاملہ تو دین کا ہے نا, اس پہ تو اور لوگوں نے بچے قربان کیے ہیں. ایک وقت اذان پہ پابندی لگنے لگی تو ہوا کیا تھا, ماں نے بچہ پیش کر کے کہا, وہ کہتا ہے میرا حاکم کہتا ہے مجھے آواز ڈسٹرب کرتی ہے تو بچے کھڑے ہو کے اذان دے. اس نے ایک اذان دی, اذان شروع کی تو اس نے جیسے ہی پہلا اگلا کلمہ پڑھا تو اس کو مارا گیا. دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, 6ٹھا, آخری بچے دودھ پیتے کو ماں پیش کر کے کہتی ہے حاکم وقت ابھی تو اذان ختم نہیں ہوئی اور میرا ایک بچہ باقی ہے. اسلام کی تو یہ تاریخ ہے. جب یہ کہا جاتا ہے آواز کمزور کرتی ہے, اس طرح کے درندوں کو سامنے رکھو, بھول نہ جانا سیاست میں ان معاملات کو بھول نہ جانا. کسی کے ماتھے پہ آپ کو دھبا نظر آئے گا آسیہ ملونہ کا, کسی کے ماتھے پہ غازی ممتاز حسین قادری کا, کسی کے ماتھے پہ دین کو بھونکنے کا, اور کسی کے ماتھے پہ مصطفیٰ کے دین کے اداروں کو, مسجدوں کو جہالت کی فیکٹریاں کہنے کا. بھول نہ جانا, کیونکہ معاملہ آپ کا ہو تو آپ نہیں بھولتے, اور رسول اللہ کے دین کا معاملہ ہو تو اس کو سامنے ہو, جو بھی اس کا نمائندہ بن کے بات کرے تو بات کرنا. میرے نبی کے پیارے غلام ابو بکر صدیق نے دعوت دی, وَوُتِيَ ابو بکر وَضَرَبَ وَضُرِبَ ضَرْبًا شَدِيدًا. اتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا گیا, جس کے ہاتھ میں جو چیز آتی وہ ابو بکر کو نشانہ بناتا, اکیلے تنہا. مارو ابو بکر کو, سارے کہہ رہے تھے مارو. اب کون ہے کفر کے سامنے نکل کر ان کا سامنا کرنے والا؟ عاشق رسول حضور کے غلام مارا گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر شدید ضربے چوٹیں لگی کہ نڈھال ہو گئے. کسی نے جا کے قبیلے کے لوگوں کو کہا مر گئے ہو, نہ دیکھو کہ وہ دین کی بات کر رہے, یہ تو دیکھو ہے تو تمہارا سردار. اس سردار کی وجہ سے آ جاؤ, اپنی برادری کے ناک کی وجہ سے آ جاؤ, اس کو تو اٹھاؤ لے لو. اب ظاہر ہے جب یہ بات سنی تو باقی تو ابھی اٹھنے کے لیے, ڈانگ سوٹے اٹھانے کے لیے آگے پیچھے نکلے, تو ماں ہوتی ہے. ماں دوڑی بھاگی ہوئی آئی, آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا. عجیب کیفیت ہے, لوگ جو اٹھانے والے تھے وہ کپڑے میں ابو بکر صدیق کو ڈال کر لے کے جا رہے ہیں, اتنے نڈھال ہو چکے ہیں, ہر طرف سے خون ہے, وجود چھلنی ہے. ماں نے دیکھا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے غلام کو. ماں کہتی ہے رکو, رکھا. ماں نے اپنے کان بیٹے کے لبوں کے قریب کر کے اونچی آواز میں روتے ہوئے کہا ماں بیٹا یہ بتا تکلیف کہاں ہے, دودھ پلائیں, شہد پلائیں, کیا چیز کھلائیں؟ بیٹے کے لبوں کو حرکت ملی, لڑکھڑاتی کپ کپاتی زبان سے بولے اماں اگر میرا حال پوچھتی ہو تو پہلے یہ بتاؤ کہ میرے آقا کا کیا حال ہے. ہمارے لیے تو مسئلہ بڑا عجیب ہوتا ہے, سننے کے لیے, پڑھنے کے لیے, مولوی ہو, پیر ہو, تاجر ہو, بزنس مین کوئی بھی ہو. اب ہم مسلمان, اللہ ہمیں مزید ایمان کا نور عطا فرمائے, لیکن ہم تو باتوں تک محدود ہیں. جو کام کر کے دکھاتا گئے پھر وہ بلند ہو کے بھی جاتا ہے. ابو بکر صدیق کہتے اماں آقا کا بتاؤ کیا حال ہے. اب وہ کہتی گئے کیا کھاؤ گے پیو گے؟
ابو بکر کہتے اماں کچھ کھاؤں گا بھی نہیں کچھ پیوں گا بھی نہیں جب تک میں اپنے آقا و مولا کو نہیں دیکھ لیتا۔ جو پوچھ رہے ہیں آپ بتاؤ، چپ۔ آنے والی برادری عزیز و اقارب پوچھ رہے ہیں، چپ۔ یوں لگتا ہے نظریں آقا و مولا کی جانب لگی گئے اور زبان حال سے اقبال عظیم کی اب زبان سے یوں کہہ رکھے گئے، حال دل کس کو سنائے، جب نہیں بولے کپڑے میں یوں اٹھایا اور جا کر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے، ابو بکر کو نکالا گیا، کہا انج نہ لے جاؤ، سہارا دیا۔ حضور کو دیکھتے ہی ابو بکر حضور کے قدموں پر گر پڑے اور کریم آقا کے قدموں کا بوسہ لینے لگے اور حالات ظاہر میں رکت میں عرض کرنے لگے۔ میرے کریم آقا نے دیکھا حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، مذاق بات سننے کا بھی آیا سنانے کا بھی آیا۔ حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے، آپ کے سارے مل کے پڑھ لیں، حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ۔ اے اللہ کے پیارے محبوب، اپنے پیارے غلام ابو بکر کے صدقے ہمیں بھی اپنے غلاموں میں شامل فرما لے۔ اللہ ہماری آرزو بھی تیرے بار تیرے محبوب کی بارگاہ میں ہے، ہمیں اپنے محبوب کا سچا غلام بنا دے۔ حال دل کس کو سناؤں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ جس کو نعت اماں کی لوری والی یاد ہو وہ شرم نہ کرے، وہ پڑھے، صرف معزز بندہ پڑھے، باقی تکلیف نہ کرے۔ حال دل کس کو سناؤں، آپ کے آقا گھر اجڑ گئے، رشتہ داریاں اکھڑ گئی، عزیز و اقارب کے مزاج بدل گئے، کفر مضبوط ہونے جا رہا ہے۔ ہم تو کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے لیکن کریں بھی کیوں۔ حال دل کس کو سناؤں، آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جاؤں، آپ کے ہوئے، میرے دکھ کو اور کوئی چارہ گر سمجھے گا کیا، میرے دکھ کو اور کوئی چارہ گر سمجھے گا کیا، زخم دل کس کو دکھاؤں، آپ کے ہوتے ہوئے، زخم دل کس کو دکھاؤں، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سناؤں، آپ ہوئے، کس کے در پہ جاؤں، آپ کے ہوتے، آپ کے ہوتے ہوئے، میرے تو دکھ درد کے واحد مسیحا آپ ہیں، میرے تو دکھ درد کے واحد
کسی کو کیوں بلاؤں آپ کے ہوتے ہوئے، میں کسی کو کیوں بلاؤں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جاؤں، میرے تو سب کچھ آپ ہیں، بس آپ ہیں، میرے تو سب کچھ آپ ہیں، بس آپ ہیں، لوگ کسی سے کیوں لگاؤں آپ کے ہوتے ہوئے، لوگ کسی سے کیوں لگاؤں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جاؤں آپ کے ہوتے ہوئے، جو ستم مجھ پر ہوئے گئے وقت کے ہاتھوں حضور، جو ستم مجھ پر ہوئے گئے وقت کے ہاتھوں حضور، اور میں کسی کو کیوں بتاؤں اب سارے دیکھ رہے تھے، جو کسی کو نہیں بتا رہے تھے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے تو سارے دکھڑے بیان کرنے سے کن لا کے ماہی نے سنیاں نے ارزاں تے ارزاں سنامن دی چس آ گئی۔ یہ جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت ہے، دین اسلام کے معاملے میں تشدد برداشت کر کے، زخم کھا کے، تکلیف کھا کے بھی آپ نے دین اسلام کے معاملے میں کوئی کمزور موقف اور کمزور پہلو حالات کو سامنے رکھ کر نہیں اپنایا، بلکہ دین کو سامنے رکھا ہے۔ میرے لیے، آپ کے لیے، ہر ایک کلمہ گو کے لیے ضروری ہے حالات کے سامنے دین کو پیش کرنے والوں سے بچو، کہ اب یوں ہے، اب کیونکہ حالات ایسے ہیں تو دین یوں ہو گیا، اب حالات ویسے ہیں تو دین یوں ہو گیا۔ دین ویسے ہی ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، اور اہل علم، اہل دین تشدد، تکلیف اور مصیبت دیکھ کر بھی موقف نہیں بدلتے، کوڑے کھا لیتے ہیں، جیل سے ان کی لاشیں نکلتی ہیں، لیکن وہ موقف، اگر موقف بدلیں تو پھر دین کمزور ہوتا ہے۔ یہی آپ کو اصحاب رسول میں ملے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حالات کو سامنے رکھ کے دین کے معاملات کو امام حسین نے کیوں نہیں بیان کیا، ابو بکر صدیق نے کیوں نہیں بیان کیا۔ یہ جو آپ کے شہر میں اونچی جگہ پر آرام فرما حضرت امام علی الحق ہیں، یہ حالات کے مطابق دین بیان کرنے نہیں آئے تھے، حالات کو دین کے مطابق بتانے آئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ہزاروں میلوں کا سفر طے کر کے بھی وہ آئے۔ کہیں آپ کو ان کی رشتہ داری کا تصور نہیں ملے گا کہ ان کا خاندان یہاں تھا، قبیلہ یہاں تھا، وہ بڑے آباد تھے، باغ تھے ان کے، سرحدیں تھی ان کے، نہیں، ایسا نہیں تھا، وہ تنہا چلے۔ لیکن جب دین کو، حالات کو دین کے مطابق پیش کیا، بھوک پیاس برداشت کی ہے، لیکن کئی صدیوں سے چھوٹے سے لے کر بڑا تیزی میں گزرتے ہوئے بھی یوں سلام عرض کرتا ہے کہ آپ نے دین کو نہیں بدلا، حالات کو بدلا ہے۔ اللہ آپ سب کے گھروں کی، بچوں کی، نسلوں کی خیر فرمائے۔